دیکھیں گھبرائیں نہیں، یہ عمران خان کا پیغام ہے۔ خوف کے بت توڑ دیں، کھڑے رہیں، بلے کے نشان پہ مہر لگائیں، 8 فروری کو باہر نکلیں۔ آزادی، حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج حقیقی آزادی حاصل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ مردہ یزید کو برا بھلا کہنا آسان ہوتا ہے، زندہ یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا اصل جہاد ہے۔ مراد راز کے بارے میں پہلے دن آئی جی پنجاب نے کہا کہ سب سے بڑا مجرم یہ تھا، وہ ایک دن رہا، اگلے دن وہ پریس کانفرنس کی، وہ فرشتہ بن گیا، اور باقی سارے کے سارے آج تک جیل میں پڑے۔ یہ اصل حسینیت ہے، اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ 9 مئی کو صرف ڈرامہ رچا کر کے اس کے ذریعے لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لوگوں کو صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے حوالے سے پیمرا نے ایک نوٹس جاری کیا تھا کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں اس کے پیچھے، تو ان لوگوں کی اس طریقے سے ٹکٹ نہیں چلانے۔ اب آپ کے پاس وہ فارمل یعنی کہ ڈاکومنٹ بھی موجود ہے، کیا اس کی بنیاد پہ آپ کسی لیگل فورم پہ جا رہے ہیں یا اپنی جو آپ پہ پابندی لگی ہے؟ یہ ایک سوال۔ دوسرا، اور اگر لیگل فورم پہ جائیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے عمران خان کے ٹکٹ چل سکیں یا آپ کو میڈیا پہ ہم دیکھ سکیں؟ ایک یہ چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائزیسا نے ایک کیس لگایا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، تو اس حوالے سے یہ کیا اس میں کوئی بدنیتی تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تاثر آ رہا ہے کہ پہلے وہ وزیر اعظم پرانے کا کیس لگے گا، اس کے بعد نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے بھی کیس لگے گا، اور اس کو اہل کر کے پھر الیکشن میں دوبارہ پروموٹ کیا جائے گا یا نمایاں کیا جائے گا۔ دیکھیں پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، جس دن عمران خان کا بیانیہ چلا اسی دن پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، لیکن کہیں نہیں کہا کہ عمران خان کی آپ تصویر اور تقریر یا اس کی گفتگو نہیں چلائیں گے، یعنی کہیں نہیں کہا کہ شعیب شاہین کی گفتگو نہیں چلائیں گے۔ بھائی میرا تو 9 مئی سے بھی کوئی تعلق نہیں، عمران خان کا جیسے کوئی تعلق نہیں، وہ تو جیل میں تھا، یعنی انڈر ڈیٹینشن تھا، نیب کی کسٹڈی میں تھا، تو بھائی میرا کیا تعلق ہے؟ آج تک تو میں بالکل ان کے بقول میں ٹھیک بولتا تھا، آج مجھے کیا پابندی ہوگی ہے؟ یہ ڈر خوف ہے ان کو، وہ اس خوف کے مارے وہ کسی انڈیپینڈنٹ آدمی کو جو کھل کے گفتگو کرتا ہو، اس کی وہ تصویر اور تقریر اور اس کی گفتگو وہ متحمل نہیں ہو سکتے کہ کوئی بات کرے۔ دوسری بات جہاں تک تعلق ہے کہ ہم اگر جائیں گے بھی تو وہ کہیں گے کہ تو بڑا ہیومیوپیتھک قسم کا لیٹر ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ہم اس کو چیلنج بھی کر لیں، لیکن کویشچن یہ نہیں ہے، کویشچن یہ ہے کہ جو شخص اس میں عمران خان کی تو تقریر تصویر تو تھی ہی نہیں، یہ تو میڈیا میں آ کر کے جو وہاں صحافی گفتگو کر کے آئے ہیں، وہ صحافیوں کو بھی نہ کیمرے کی اجازت تھی، نہ موبائل لے جانے کی اجازت تھی، نہ قلم لے جانے کی اجازت تھی، نہ کوئی کاغذ لے جانے کی اجازت تھی، وہ صرف جائیں، صرف ان سے گفتگو جو ان کو وہاں ہوئی ہے پروسیڈنگ، اس کو آ کر کے انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ میڈیا پہ پابندی لگانے کے مترادف ہے۔ یہ رائٹ ٹو اسپیک جو اسپیک ہے، یا یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے بنیادی حق کی۔ اس لیے ہم کچھ بھی کر لیں، یہاں غیر اعلانیہ پابندی ہے۔ غیر اعلانیہ پابندی تو صرف طاقتور طبقوں اور حلقوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتی۔ اب اگلا سوال، آپ نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی بات کی، زیڈ بھٹو کیس ہو یا فیض آباد دھرنا کیس ہو یا آپ کوئی بھی اور مقدمہ آپ اٹھا لو، جو بھی آپ یہ لگانا چاہیں، دیکھیں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، مردہ یزید کو برا بھلا کہنا آسان ہوتا ہے، زندہ یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا اصل جہاد ہے، یہ اصل حسینیت ہے، اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ درست بات ہے کہ آپ بھٹو کو بھی ریفرنس بھی لگاؤ، آپ نے باقی کام بھی کریں، اور نواز شریف والا کیس تو جب ہوگا سو ہوگا، وہ تو ٹائم بارڈ ہے، وہ تو لگ بھی نہیں سکتا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آج جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جن کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، لوگوں کو ظلم ہو رہا ہے، سیاسی ورکرز کو اجازت نہیں ہے، سیاسی ورکرز کو اٹھا کر پارٹیاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں، ان سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، 9 مئی کو صرف ڈرامہ رچا کر کے اس کے ذریعے لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لوگوں کو صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں، خدیجہ شاہ جس گاڑی میں جا رہی ہے اسی گاڑی میں اندلیب عباس ہے، اس نے پریس کانفرنس کی، وہ فرشتہ بن گئی، خدیجہ شاہ ابھی تک جیل میں ہے۔ مراد راز کے بارے میں پہلے دن آئی جی پنجاب نے کہا کہ سب سے بڑا مجرم یہ تھا، وہ ایک دن رہا، اگلے دن وہ پریس کانفرنس کی، وہ فرشتہ بن گیا، اور باقی سارے کے سارے آج تک جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہو، آپ ایک واقعے کو ایک ریزن بنا رہے ہو لوگوں کے خلاف ایک موومنٹ چلانے کا، پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کا۔ عمران خان نے کہہ دیا تھا، یہ آج دسمبر میں کہا تھا، یہ نواز شریف کو لائیں گے، اس کو پاک صاف کریں گے، دھوئیں گے، یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، نااہل کریں گے،
اور یہ پارٹی کو ڈسمینٹل کریں گے. لیکن چوتھی بات کی تھی، وہ کہا تھا اس کے باوجود انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی. تو یہ بھی آپ دیکھ لینا. پی ٹی آئی ورکر کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں گھبرائیں نہیں، یہ عمران خان کا پیغام ہے. خوف کے بت توڑ دیں، کھڑے رہیں، بلے کے نشان پہ مہر لگائیں، 8 فروری کو باہر نکلیں. آزادی، حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آج حقیقی آزادی حاصل کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور وہ وقت ہے 8 فروری کا. اس کے لیے آپ باہر نکلیں، ساتھ دیں پی ٹی آئی کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حقوق ملیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سر سو مچ. کے حوالے سے پیمرا نے ایک نوٹس جاری کیا تھا کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں اس کے پیچھے، تو ان لوگوں کی اس طریقے سے ٹکٹ نہیں چلانے. اب آپ کے پاس وہ فارمل یعنی کہ ڈاکومنٹ بھی موجود ہے، کیا اس کی بنیاد پہ آپ کسی لیگل فورم پہ جا رہے ہیں یا اپنی جو آپ پہ پابندی لگی ہے؟ یہ ایک سوال. دوسرا، اور اگر لیگل فورم پہ جائیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے عمران خان کے ٹکٹ چل سکیں یا آپ کو میڈیا پہ ہم دیکھ سکیں؟ ایک یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائزیسا نے ایک کیس لگایا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، تو اس حوالے سے یہ کیا اس میں کوئی بدنیتی تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تاثر آ رہا ہے کہ پہلے وہ وزیر اعظم پرانے کا کیس لگے گا، اس کے بعد نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے بھی کیس لگے گا، اور اس کو اہل کر کے پھر الیکشن میں دوبارہ پروموٹ کیا جائے گا یا نمایاں کیا جائے گا. دیکھیں پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، جس دن عمران خان کا بیانیہ چلا اسی دن پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، لیکن کہیں نہیں کہا کہ عمران خان کی آپ تصویر اور تقریر یا اس کی گفتگو نہیں چلائیں گے. یہ نہیں کہیں نہیں کہا کہ شعیب شاہین کی گفتگو نہیں چلائیں گے. بھائی میرا تو 9 مئی سے بھی کوئی تعلق نہیں، عمران خان کا جیسے کوئی تعلق نہیں، وہ تو جیل میں تھا، یعنی انڈر ڈیٹینشن تھا، نیب کی کسٹڈی میں تھا. تو بھائی میرا کیا تعلق ہے؟ آج تک تو میں بالکل ان کے بقول میں ٹھیک بولتا تھا. آج مجھے کیا پابندی ہوگی ہے؟ یہ ڈر خوف ہے ان کو. وہ اس خوف کے مارے وہ کسی انڈیپینڈنٹ آدمی کو جو کھل کے گفتگو کرتا ہو، اس کی وہ تصویر اور تقریر اور اس کی گفتگو وہ متحمل نہیں ہو سکتے کہ کوئی بات کرے. دوسری بات جہاں تک تعلق ہے کہ ہم اگر جائیں گے بھی تو وہ کہیں گے کہ تو بڑا ہیومیوپیتھک قسم کا لیٹر ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ہم اس کو چیلنج بھی کر لیں. لیکن کوشچن یہ نہیں ہے، کوشچن یہ ہے کہ جو شخص اس میں عمران خان کی تو تقریر تصویر تو تھی ہی نہیں. یہ تو میڈیا میں آ کر کے جو وہاں صحافی گفتگو کر کے آئے ہیں، وہ صحافیوں کو بھی نہ کیمرے کی اجازت تھی، نہ موبائل لے جانے کی اجازت تھی، نہ قلم لے جانے کی اجازت تھی، نہ کوئی کاغذ لے جانے کی اجازت تھی. وہ صرف جائیں، صرف ان سے گفتگو جو ان کو وہاں ہوئی ہے پروسیڈنگ، اس کو آ کر کے انہوں نے بیان کر دیا. یہ میڈیا پہ پابندی لگانے کے مترادف ہے. یہ رائٹ ٹو اسپیک جو اسپیک ہے، یا یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے بنیادی حق کی. اس لیے ہم کچھ بھی کر لیں، یہاں غیر اعلانیہ پابندی ہے. غیر اعلانیہ پابندی تو صرف طاقتور طبقوں اور حلقوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتی.